بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا حکم لے کر آئے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسلام کی دعوت دنیا کے ہر کونے کے اندر پہنچے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ یعنی مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے گئے، مگر ان میں کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں، اور اگر پہنچا ہے تو کب اور کس طرح سے؟ اور یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام آخر کیسے آیا، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال کی ٹائم لائن اور اسلامی تاریخ کو مختصر طور پر جاننا پڑے گا۔ اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہندوستان کی سرزمین سے پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں اس وقت ہندوستان کے علاقے سری لنکا کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے اتارا گیا، مگر امت مسلمہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے بعد ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 کے اندر ہوئی، جبکہ اس کے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 610 کے اندر 622 تک، یعنی تقریباً 12 سے 13 سال تک آپ نے مکہ کے اندر دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں اپنی وفات اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو مکہ یا جزیرہ عرب جزیرہ ہند سے یعنی ہندوستان کی سرزمین اس طرح موجود ہے۔ اس جزیرۃ الہند کے اندر آج کے دور کے ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ جزیرۃ الہند کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مصالحہ جات بہت ہی اچھی کوالٹی اور بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی تجارت جس راستے سے ہوا کرتی تھی وہ عرب جزیرے کے درمیان کے اندر پڑتا تھا، یعنی ہندوستان کے لوگ تجارتی سامان لے کر عرب سرزمین سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی پر موجود جہازوں پر لاد کر اسے سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے تھے۔ عرب کی یہ تاجر عربین سی سے ہوتے ہوئے آج ہندوستان کا جو علاقہ سمندر سے ملتا ہے، یعنی کیرلا سے لے کر گجرات تک، جہاں جہاں بھی پورٹس موجود ہیں وہاں پر عرب تاجر اپنا سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کیا تو ان لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا، یہ الاخلاق اور نسل پرستی سے باہر نکل کر ایک مہذب قوم کے اندر بدلنے لگے، لہٰذا یہ عرب تاجر جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام لے کر یہاں پر آتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کئی نسلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن تھی، جو کہ پورے ہندوستان کا صرف 5% تھے، جبکہ 95% نچلے درجے کا طبقہ تھا، جس کے کوئی بنیادی حقوق تک نہیں تھے، انہیں انتہائی اچھوت سمجھا جاتا۔ وہی برہمن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا دور کی بات بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اور بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے۔ لیکن جب یہی شودر ذات کے لوگ یہ دیکھتے کہ عرب قافلے کے اندر آنے والے مالک، غلام، کالے، گورے سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھی کسی ذات پات کا نظام نہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کے مسلمان ہونے لگے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بارش ہونے سے پہلے ہی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر صرف ساحل سمندر کے علاقوں تک۔ ان علاقوں میں سے ایک کالی گھاٹ کے علاقے کے اندر ایک مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مسجد مالک بن دینار، اور اس پر اس کا سنگ بنیاد 628 لکھا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً
4 سال پہلے، کیونکہ آپ کا انتقال 632 میں ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر مسجد کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب یہاں پر نمازیوں کی یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے۔ یعنی اس مسجد کی تعمیر سے کئی سال پہلے تک لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے آ رہے تھے، جو بنا جنگ کے خلاف بنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو ہندوستان کے جزیرے پر دعوت کا کام شروع نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر ہی مرتدوں کے فتنے نے انہیں الجھائے رکھا، اور جو لوگ اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر ڈر کے مارے ایمان لائے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف پلٹ گئے بلکہ اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگی محاذ بھی کھول دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق ان فتنوں کو کچلنے کے اندر مصروف رہے۔ مثلاً مسلمہ کذاب جس سے جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے مسلمان صحابہ اور کئی ہزار حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 634 کے اندر وفات کے بعد 634 میں ہی حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے۔ تب اسلام کی دعوت کا کام دور دور کے ملکوں تک شروع کیا گیا، اور ان کے دور کے اندر عرب کے دائیں طرف جہاں پر عراق فتح ہوا اور وہاں سے ایران یعنی فارس سلطنت کے بعد ہندوستان کی سرزمین میں موجود تھی، مگر مسلمانوں کی فوج ایران کے مکران کے علاقے تک جا کر رک گئی، جو کہ ہندوستان کا بارڈر ایریا تھا اور جہاں پر آج کے دور کا پاکستان موجود تھا۔ کئی صحابہ کرام نے اپنا عمر کو مشورہ دیا کہ اسلامی طاقت کے جوڑ دکھانا چاہتے تھے، یعنی پوری دنیا کو مسلمان فتح کر لیں، لیکن حضرت عمر کی سوچ ذرا مختلف تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف فتوحات کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظام زندگی ہے۔ انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، تو کیا ہوگا اگر ہم ایک کے بعد ایک کے فتح مسلسل کرتے چلے جائیں مگر وہاں پر اسلام اور انصاف کا نظام قائم ہی نہ کر سکے؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو علاقے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہم اللہ کا نظام نافذ کر کے انہیں باقی دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کریں؟ حکم بن عمر مردان کے اندر ایرانی فوج سے ہونے والی جنگ کے اندر مسلمانوں کے علاقوں کا راجہ اس وقت تھا راجہ دہر۔ جب مسلمانوں کی فوج نے مکران کے اندر ایرانیوں سے جنگ کی تو ان کی فوج کے اندر کئی سندھی فوج کے لوگ بھی شامل ہو گئے، اور جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، تو اس کے اندر سندھی فوج کے کئی ہاتھی اور اسلحہ بھی شامل تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان کے راجہ داہر نے ایرانیوں کی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے اندر مدد کی، حالانکہ مسلمانوں کا ان سے کوئی معاملہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے بحرین کے گورنر عثمان بن ابلاس نے سعید بن عاص کے نام کے سپہ سالار کو عمان کے راستے بھیج کر آج کے دور کے ہندوستانی علاقے ممبئی پر حملہ کروا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین کسی ایک بادشاہ کے کئی طبقوں کے اندر تقسیم تھی، لوگ ذات پات کے نظام سے تنگ آ چکے تھے، مگر جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی کہ ان کی اجازت کے بغیر عثمان بن ابلاس نے ہندوستان پر یہ حملہ کیا تو وہ ان سے انتہائی غصہ ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ تم نے کیسے کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایک کے بعد ایک صرف علاقے فتح کرتے جائیں مگر انصاف کا نظام اور اللہ کا دین قائم نہ کر سکیں۔ اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ فوراً اسے اپنی فوجیں ہندوستان سے باہر نکالو۔ 644 یعنی 644 کے اندر اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بنے، انہوں نے بھی وہی قانون اپنایا اور ان کی بھی باغیوں کے ہاتھوں شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر ایک بار پھر سے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی، اور انہی فتنوں کو ختم کر کے
اندر وہ تو صرف مصروف رہے، مثلاً جنگ جمل صفین اور نروان ہوئی، لہٰذا ان کے دور خلافت کے اندر بھی سرحدی حدود سے باہر نکلنے کا نہیں سوچا گیا، اور یوں 660 کے اندر بھی مولا علی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا، جس کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو کر ملکوک کیا یعنی اسلامی بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا، اور امیر معاویہ 660 سے لے کر بالکل ایسا ہی چلتا رہا، اور باہر کے ملکوں کے فتوحات پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یزید بادشاہ بنا اور کربلا کا واقعہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی جبکہ شام کے اندر یزید کی، جس کی موت 683 میں ہوئی۔ 683 کے اندر ہوئی۔ یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو 683 میں یہ بادشاہت مروان کے پاس چلی گئی اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اندر منتقل ہوئی۔ مروان کا بیٹا عبد المالک بن مروان 650 کے اندر یعنی 705 تک 20 سال تک حکومت میں رہا۔ ان کے دور میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم تھے، جنہیں مکران کے ہی کچھ باغیوں نے قتل کر دیا۔ آپ کو مل چکے گے، انہیں راجہ داہر نے پناہ دی، اور دو سلطنتوں کے اندر ایک بادشاہ کا باغیوں کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا جنگ تھا، لیکن پھر بھی مالک نے اس کا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہندوستان پر حملہ کیا گیا تو یہ حملہ صرف سندھ تک نہیں رکے گا بلکہ پورے ہندوستان کو حاصل کرنے تک انہیں جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی ریاست حملہ کر کے یا بغاوت کر کے انہیں پریشان کرتی رہے گی۔ عبد المالک بن مروان کے بعد 705 کے اندر ولید بادشاہ بنا، چونکہ 715 تک بادشاہ رہا۔ عبد المالک بن مروان کے دور کے اندر ایران، حجاز مقدس، عمان، بحرین وغیرہ جیسے اہم عرب خطوں کا گورنر بنایا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کو یہ انتہائی ظالم اور دہشت گرد طبیعت کا انسان تھا، خاص طور پر یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔